بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح مبارک اور وہ خصوصیات اور معجزات جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کو نکاح کی پیشکش کی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا کی آپ سے توقعات بڑھنے لگی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، اور قحط سالی نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو کہ ذریعہ معاش بن سکے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے اور اس میں قریش کے لوگ بھی شامل ہیں۔ قریش کی ایک مالدار خاتون جن کا نام خدیجہ بنت خولد ہے، شام کی جانب اپنا تجارتی سامان بھیجنے والی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال شام لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور تم کو اپنا سامان لے جانے کی اجازت دے دیں گی، کیونکہ تمہاری ایمانت داری اور سچائی کی شہرت ہر طرف پھیل چکی ہے۔ اگرچہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، کیونکہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کے ہاتھوں میں مجبور ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر فرمانے لگے، ممکن ہے کہ وہ خاتون میرے پاس کسی کو خود بھیج دے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، امانتدار اور قابل اعتماد آدمی اور کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کی بات سن کر کہنے لگے، اگر آپ نہ گئے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے یہ معاملہ طے کر لے۔ یہ کہہ کر آپ کے چچا وہاں سے چل دیے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتماد تھا کہ وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے۔ چنانچہ وہی ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو آپ کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو پیغام بھجوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش فوراً قبول فرمائی اور یوں اپنے چاچا سے مل کر شام کے تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو ہدایت دی کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں نے بھی قافلے والوں سے کہا کہ آپ کی خبرگیری کی کرتے رہیں۔ ایک تو آپ کا بچپن کا تجارتی سفر تھا شام کی جانب، اور دوسرا یہودی جو آپ کے دشمن تھے، انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ جیسے ہی سفر شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی نے سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں پر ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس نے میسرہ کو دیکھا اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا، اور ان کو کہنے لگا کہ اس درخت کے سائے میں آج تک کوئی شخص بھی نہیں بیٹھا سوائے کسی نبی کے، اور یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی درخت کے نیچے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کے بعد اس نے دریافت کیا، کیا آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تو غلام بولا، جی بالکل ہے۔ یہ سرخی دراصل ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو راہب پکار اٹھا، یہ وہی ہیں۔ غلام حیران ہوا، دریافت کیا کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو راہب بولا، یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ کاش وہ زمانہ میں پا سکوں جس میں ان کو نبوت کا حکم ملے گا۔ اس کے بعد وہ راہب چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور قدموں کو بوسہ دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہیں جس کا ذکر اللہ نے تورات میں فرمایا،
اس کے بعد راہب بولا میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو آسمانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں، مجھے صرف آپ کے کندھے مبارک کو دیکھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھے مبارک سے کپڑا ہٹا دیا تو وہاں پر مہر نبوت چمک رہا تھا۔ مہر نبوت کو دیکھتے ہی وہ راہب فوراً آپ کے کندھے کو چومنے لگا اور پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی تھی، انہوں نے بولا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس نبی کے جو امی ہوگا، ہاشمی ہوگا، عربی ہوگا اور مکی ہوگا، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے، وہاں پر آپ اس مال کی فروخت شروع کر دی جس کی تجارت کی غرض سے آپ یہاں آئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بات سے جھگڑ اٹھا اور بولا کہ تم لات اور عزا کی قسم کھاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی بھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ کتابوں کا کوئی عالم تھا، وہ حیرت زدہ تھا اور آپ کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا اور آپ کے ہمراہ غلام کو کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ نبی ہیں۔ غلام بھی یہ بات سن کر حیران تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے، مگر واپسی پر 2 اونٹ تھکن کے باعث نڈھال تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ چونکہ میسرہ ان اونٹوں کے ساتھ تھا اسی لیے وہ قافلے سے تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اونٹ تو کسی بھی صورت نہیں چل پا رہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اونٹوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے ساتھ ان اونٹوں کے پاس گئے اور ان اونٹوں کو پیار سے تھکی دی اور ان کے اوپر دم کیا۔ اس کے بعد وہ اونٹ یکدم سے تازہ ہو گئے اور ایسے چلنے لگے کہ جیسے باقی اونٹوں کو انہوں نے پیچھے ہی چھوڑ دیا۔ اس تجارت میں ان کو بے تحاشا فائدہ ہوا تھا۔ میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان کافی عرصے سے تجارت کر رہا تھا، حیرت سے بول اٹھا کہ اتنا فائدہ اور اتنا نفع ہمیں کبھی بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے غلام سے شفقت اور محبت اس کے دل میں گھر کر گئی اور وہ ایسے تھا جیسے وہ آپ کا ہی غلام ہو۔ یہ قافلہ دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کی نسبت تھوڑا جلدی مکہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور ہی سے آپ کو دیکھ لیا اور وہ معجزہ بھی جو کہ ایک بدلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھی، وہ اس وقت کچھ عورتوں کے درمیان میں بیٹھی تھیں اور انہوں نے یہ پورا منظر دیکھ لیا تھا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احوال تجارت لیا اور اس کے بعد اپنے غلام کے بارے میں دریافت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ غلام تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے۔ تو انہوں نے اس بدلی کا جائزہ لینے کے لیے دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ وہ جائیں اور ان کے غلام کو اپنے ساتھ لے کے آئیں، اور یہ کہنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روانہ ہو گئے اور وہ مکان کی چھت پر چڑھ گئیں اور وہ اس بدلی والے معجزے کا بغور مشاہدہ کرتی رہیں۔ اس کے بعد جب غلام ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے غلام سے پورے سفر کا احوال دریافت فرمایا، تو غلام نے پوری تفصیل سے ان کو راستے کا احوال، اس بدلی کا ذکر، اس راہب کا واقعہ اور وہ بازار والا شخص اور اونٹوں والا واقعہ بھی ان کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر آپ کو دگنا اجرت پیش کی، جو کہ طے شدہ اجرت سے باقی لوگوں کی نسبت پہلے ہی دوگنا تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئیں اور انہیں سارا معاملہ تفصیل سے گوش فرمایا۔ وہ اس وقت عیسائیت سے جڑے ہوئے تھے، وہ پہلے یہودی تھے۔ ان کی یہ تمام باتیں سن کر کہنے لگے کہ اگر یہ تمام کی تمام باتیں سچ ہیں تو وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں اور دنیا کو انہی ہی کا انتظار تھا۔ اس سفر کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے اور بھی کئی تجارتی سفر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی تھیں اور آپ کو قریش کی سیدہ بھی کہا جاتا تھا۔
کئی لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور اخلاق سے حضرت خدیجہ خود بہت متاثر تھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت نفیسہ بنت منیہ کو آپ کے پاس بھیجا اور نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ جب اس عورت نے واپس آ کر آپ کو پورا احوال بیان فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان دونوں کا نکاح پڑھوا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو اپنے ساتھ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور ان کا نکاح پڑھوایا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا، اور جبکہ بعض میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے یہ نکاح پڑھوایا۔ بہرحال اس کے بارے میں اختلاف ہے اور مختلف علماء کرام مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر نکاح کے مہر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ نکاح مبارک کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت رکھی، جس میں اونٹ ذبح کیے گئے اور لوگوں کو دعوت پر مدعو کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شادی نہ تھی، وہ آپ سے زیادہ عمر رسیدہ تھیں۔ ان کی اس سے پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائل سے ہو چکا تھا، ان سے ان کی بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کی وفات کے بعد حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 سال بتائی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔